لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آلہ الطاہرین۔ حضرات، عالم اسلام میں اور خاص طور پر آل محمد کے چاہنے والوں میں آج کی یہ شب سرکار وفا جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مادر گرامی کی تاریخ وفات کے طور پر مشہور ہے۔ 13 جمادی الثانی سن 64 ہجری میں جناب ام البنین کی وفات ہوئی۔ تاریخ اسلام کی عظیم ترین خاتون جن کا نام نامی فاطمہ ہے، قبیلہ عرب کا مشہور بہادر خاندان بنی کلاب ہے۔ اس خاندان کی شجاعت، عظمت، سخاوت، بزرگی، کرم پوری دنیا عرب میں مشہور تھا۔ اس خاندان میں نیزوں سے کھیلنے والے، تلواریں چلانے والے، فتح و نصرت کے پرچم لہرانے والے موجود تھے۔ جناب ام البنین کی ولادت اس بابرکت خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سفر پر تھے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب خواب دیکھا کہ آسمان سے چمکتے ہوئے موتی برس رہے ہیں اور میرے دامن میں جگہ پا رہے ہیں۔ میں خواب سے بیدار ہوا۔ میں نے اپنے قبیلے والوں سے تذکرہ کیا۔ لوگوں نے کہا کوئی بابرکت ہستی آپ کی آغوش پرورش میں آنے والی ہے اور کسی بڑے خاندان سے آپ کا رابطہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب میں سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا میری زوجہ کے وہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ نام نامی فاطمہ رکھا۔ اس خاتون نے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے پورے عرب میں پائے جانے والے جملہ کمالات کو اپنی ذات میں اتار لیا تھا۔ چنانچہ دنیا عرب کا مشہور ہنر اور اس خاندان کا طرز امتیاز، شجاعت اور بہادری، شمشیر زنی، نیزہ بازی آپ کو پوری طرح آتی تھی، بلکہ تاریخی حقیقت کے مطابق اپنے بچوں اور خاص طور پر سرکار وفا جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی پہلی مربیہ جناب ام البنین تھی۔ اس خاتون نے عظمت و بزرگی کے ساتھ جس طرح زندگی بسر کی تھی، شجاعت، بہادری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، اس کے ساتھ ساتھ عفت، پاک دامنی، حیا، پردہ نشینی، گویا آپ کی ذات میں تمام صفات کمال، یہاں تک کہ متضاد صفات کوٹ کوٹ کر بھری تھیں، اور اس پر خاص نسوانی کمالات آپ کی شخصیت کو ممتاز بناتے تھے۔ پوری دنیا عرب میں بڑے بڑے خاندان اور صاحبان کمال افراد آپ سے رشتے کے تمنائی تھے، لیکن جس خاندان اور جس صاحب کمال کا رشتہ بھی آتا، آپ اس رشتے کو منع کر دیتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ نے کہا اب تک جتنے رشتے آئے ہیں ان میں ہمیں کوئی جوان مرد دکھائی نہیں دیا، جس دن کسی جوان مرد کا رشتہ آئے گا میں ہاں کر دوں گی۔ چنانچہ تاریخ نے بیان کیا کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل سے مشورہ کر کے ایک دن قاصد کے طور پر جناب عقیل کو رشتے کے لیے بھیجا۔ اسی رات جناب ام البنین نے خواب دیکھا کہ چاند اتر کے آپ کے آغوش میں آ گیا۔ آپ خوشی کے عالم میں تھی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ جناب مولا کائنات نے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ آپ کے لبوں پر بے ساختہ ایک معنی دار مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے شکر پروردگار ادا کیا۔
آپ نے ارشاد فرمایا خدا کا شکر ہے میں چاہتی تھی کسی جوان مرد سے رشتہ ہو، لیکن پروردگار عالم نے میرے لیے تمام جوان مردوں کے سید و سردار کا رشتہ بھیج دیا۔ آپ نے اپنے والدین کو اپنی خوشی میں شامل کیا اور ان کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور اس طرح یہ پاکیزہ بیوی خانوادہ عصمت و طہارت کا جز بن گئی۔ لیکن آپ کا ادب آپ کی ذات میں اس طرح پایا جاتا تھا کہ دروازے امیر المومنین پر قدم رکھتے ہی آپ نے اپنے گھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیزی کے لیے آئی ہوں۔ آپ کو معلوم ہوا شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہیں، تو آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کا جو مشترک زندگی کے یادگار دن ہوتے ہیں وہ ان شہزادوں کی تیمارداری اور ان کی دلجوئی میں گزار دیے۔ اس طرح ایثار اور ادب کا مظاہرہ کر کے آپ نے ایک باوفا خاتون کا کردار ادا کیا۔ آپ نے تاریخ کے مطابق جب تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچے چھوٹے رہے آپ کے وہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بچے بڑے ہو گئے تو آپ کے وہاں سرکار وفا جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک دن آپ نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کو جمع کیا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے بیٹے جناب عباس کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کے سر سے صدقے کی طرح اتار کے دنیا کو یہ میسج دیا کہ فاطمہ کی اولاد کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہمارے بچے ان کی بلائیں دور کرنے اور ان پر صدقہ اتارنے کے لیے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ نصیحت کی کہ دیکھو کبھی اپنے کو فاطمہ کے بچوں کے برابر نہ سمجھنا، بلکہ اپنے کو ان کا غلام اور ان کا خدمت گزار قرار دینا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ آپ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلایا کریں، اس لیے کہ اس نام کو سن کے ممکن ہے صدیقہ طاہرہ کے بچوں کو اپنی ماں یاد آ جائے اور ان کا دل ٹوٹ جائے۔ کائنات کی ایثار و قربانی اور جذبہ فداکاری سے معمور یہ شخصیت محبت، فداکاری، ایثار، ادب اور عقیدت کے ساتھ خاندان اہل بیت کا حصہ بن گئی، اس طرح کہ شہزادوں نے بھی ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا۔ شہزادوں کی خدمت کر کے اپنے بیٹے جناب عباس علیہ السلام اور ان کے 3 بھائی گویا 4 بیٹوں کو آپ نے شہزادی فاطمہ زہرا کے بچوں پر قربان کرنے کے لیے پروان چڑھایا۔ اور جب یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہوا تو 4 بیٹے ظاہر ہے جناب فاطمہ ام البنین اس وقت ضعیفی کی منزل سے قریب ہیں، اگر چاہتی تو اپنا خیال رکھنے کے لیے اپنے ایک بیٹے کو روک لیتی، لیکن صدیقہ طاہرہ کی اولاد سے محبت کا یہ اثر تھا کہ اپنے 4 بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو تمام قافلے والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، دیکھو ایک لمحے کے لیے بھی فرزند زہرا کی نصرت سے غافل نہ ہونا۔ جب آپ کو واقعہ کربلا کے بعد کربلا کی داستان علم سنائی گئی اور شہادتوں کا تذکرہ ہوا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی، تو آپ نے پوچھا میرا عباس کہاں تھا، میرے شیر اور میرے بہادر بیٹے کہاں تھے؟ جب لوگوں نے بتایا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، آپ کے بہادر شیر قربان ہو گئے تھے، تو جناب ام البنین نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے اور اس زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے سب حسین پر قربان ہو جائے۔ اس کے بعد آپ ہمیشہ جنت البقیع میں آتی، مرثیہ پڑھتی اور آپ کے لبوں پر یہ مرثیہ ہوتا، اے میرے بیٹو، اے میرے بہادروں، میں تم پر گریہ نہیں کروں گی، میں زہرا کے لال حسین مظلوم پر گریہ کروں گی، اس لیے کہ ان پر رونے والی
ان کی ماں موجود نہیں ہے۔ تاریخ عالم و آدم کی یہ باوفا خاتون آخر روتے روتے اس دنیا سے گزر گئی۔ جناب ام البنین کا مرتبہ، آپ کی شخصیت اور خاص طور پر جناب سرکار وفا کی زندگی میں آپ کا اہم کردار، آپ کی پرورش کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں آپ کے چاروں فرزندوں نے سرکار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی اور تاریخ میں وفا کے نام کا ایک انوکھا اور منفرد باب قائم کیا۔ علماء اسلام نے جناب ام البنین کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ بزرگ علماء جناب آیت اللہ محمود مرشی، جناب آقا ضیاء عراقی اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر مادر جناب عباس کی پاکیزہ روح کو ہدیہ کرتے ہیں اور ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ علماء، ذاکرین اور زائرین بیان کرتے ہیں کہ سرکار وفا جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کے روضے پر جا کر جہاں مختلف اعتبارات سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں آپ کی مادر گرامی کا واسطہ دے کر اپنی حاجت مانگنے والے خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ آج کی شب میں بارگاہ سرکار وفا سے التماس ہے کہ بارگاہ خدا میں ہماری سفارش اور شفاعت فرمائیں اور اپنی مادر گرامی کے صدقے میں پوری عالم انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے نجات کا سامان فراہم فرمائیں اور ہم سب کے لیے دنیا میں کامیابیاں اور آخرت میں مغفرت اور رضائے الہی کا سامان اور سرمایہ فراہم ہو۔ آئیے آج کی شب میں سرکار وفا جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام، ان کے شہید بھائیوں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور خاص طور پر زمانے کے امام، اپنے رہبر، اپنے آقا اور اپنے مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کریں اور بقی کی اس ویرانی پر آنسو بہائیں جہاں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی گمشدہ قبر کے ساتھ جناب ام البنین کی قبر بھی بے سائبان ہے۔ پروردگار عالم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور اس پاکیزہ خاندان کے صدقے میں آل سعود کو نیست و نابود کرے، بقی میں عظیم الشان اور روضے تعمیر ہوں اور بارگاہ جناب ام البنین پر بھی عظیم الشان روضہ تعمیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔